السلام علیکم۔ دیکھیں، آپ خود اس بات پہ غور کریں بھئی، جو شروع میں دو کیٹیگری نا بڑی، یعنی تشیع، اہل شیعیت اور اہل السنہ، تو اس کا یہ معنی ہے کہ اہل سنت میں اس اعتبار سے داخل ہیں کہ شیعوں سے الگ ہیں، شیعوں سے زندشین کر لیں۔ آگے پھر جو اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں، ان میں پھر دو مطلب ایک کیٹیگریز بن گئیں، ایک اہل الحدیث جو حدیث کو پریفر زیادہ کرتے ہیں، اور ایک اہل الرائے جو رائے کا مطلب ہے کہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ رائے میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت آتی ہے، اہل الرائے۔ تو اہل الرائے کے اندر تقلید چل پڑی، ٹھیک ہے۔ تو جو سنت کا پس و لحاظ ہے، یعنی قرآن و سنت سے رہنمائی کرنا، وہ پھر ان تقلیدی مذاہب میں نہیں رہا، انہوں نے اپنے ائمہ کی تقلید شروع کر دی۔ تو احناف یہ تقلیدی مذاہب یہ فی اہل الرائے میں آ جاتے ہیں۔ اہل الرائے احناف، ان کی ایک قسم ہے اہل الرائے کی۔ اہل الرائے میں پھر آگے یہ موجود ہے، کوئی 1860-70 کی دہائی میں پھر وہ جو احمد رضا خان بریلی کے تھے، ان کی طرف مسلک بریلوی منسوب ہو گیا، اور جو دارالعلوم دیوبند تھا اس کی طرف دیوبند مسلک۔ تو حقیقت میں یہ دونوں احناف ہیں، حقیقت میں یہ دونوں اہل الرائے ہیں۔ تو جو اہل السنہ ہیں، یعنی ہر صورت میں قرآن و سنت کو ترجیح یا ان کا منہج مسلک، تو اس میں ذرا فرق آ گیا ہے۔ اس میں جو اہل الحدیث کا مسلک ہے، وہ قرآن و سنت سے براہ راست اچھی رہنمائی لیتے ہیں۔ تو جو باقی احناف ہیں، یہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ پھر ایک امام کی تقلید پہ تل گئے، اس امام کی تقلید کرنی ہے۔ اور باقی پھر کافی آگے تفصیل ہے، جو حدیث مبارکہ امام کی قول کی مخالفت میں آ جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرنا، بہت ساری اختلافی باتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ اس طرح بنیادی کیٹیگری تھی، اس کے بعد اس قسم کا فرق آ گیا۔